قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو اس زندگی میں نکھرنے، آگے بڑھنے کے بڑے ہی مواقع فراہم کیے ہیں، اور انسان کو قرآن مجید میں بار بار سمجھایا ہے کہ تو کسی بھی ایسے کام کے اندر اپنی زندگی، اپنا وقت ضائع نہ کر جو کام ہمیشہ رہنے والا نہیں، جو چیز تجھے مستقل فائدہ دینے والی نہیں ہے، تو اس کے لیے پریشانی نہ لے اور اسے سر پہ سوار نہ کر، بلکہ تو اس چیز کے لیے محنت کر جو چیز ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی۔ پھر اللہ نے پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو جو قومیں جن جن چیزوں سے محبت کرتی تھیں ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ قومیں بھی چلی گئیں اور جن چیزوں سے وہ محبت کرتی تھیں وہ چیزیں بھی یہاں چھوڑ گئیں۔ لہٰذا جب ایک بار کائنات نے یہ دیکھ لیا ہے اور تمہارے سامنے یہ منظر آ چکا ہے کہ جن چیزوں سے وہ محبت کرتے تھے وہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو تم ان سے سبق سیکھو۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جملے بھی آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ اے آنکھیں رکھنے والو، اے عقل اور دانش رکھنے والو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، عبرت حاصل کر لو، سبق حاصل کر لو، درس حاصل کر لو۔ وہ کام کرو اس مختصر سی زندگی میں جو مستقل تمہارے ساتھ رہے، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس میں 3 باتیں فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ یہ جملہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، حضور آپ جتنی دیر چاہیں جئیں، جتنی دیر چاہیں جئیں، فإنک میت، بالآخر آپ نے مرنا ہے۔ جتنی چاہیں اللہ سے زندگی مانگ لیں، بالآخر یہ زندگی ختم ہونی، اور جو ہی ختم ہونی ہے یوں محسوس ہوگا کہ ایک لمحہ جی کے آئے ہیں۔ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے، 200 سال کے بعد ختم ہو جائے، 50 سال کے بعد ختم ہو جائے، 2 لاکھ سال کے بعد ختم ہو جائے، جو ہی ختم ہوگی تو یہ گزشتہ زندگی لمحوں میں بدل جائے گی۔ تجربہ کرنا ہو تو اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھیں، 30 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، ذرا دیکھیں پچھلی زندگی کو۔ پرسوں آپ نے جو کچھ کھایا تھا وہ آپ کو یاد نہیں۔ پورے جمعے میں ادھر بندہ کوئی نہ آئے، ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ، تسی پتر ادھر ہو، اے دروازہ اندروں جا کے بند کر۔ پرسوں آپ نے جو کچھ کھایا اس کا ذائقہ یاد نہیں، تو جو 10 سال پہلے کھایا اس کا ذائقہ کہاں یاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے بچائے۔ جس کسی سے زندگی میں کبھی گناہ ہوا ہے اسے اس گناہ کا ذائقہ یاد نہیں، لیکن وبال موجود ہے، گناہ موجود ہے، سیاہی اگر 10 سال پہلے کا یاد نہیں، 5 سال پہلے کا یاد نہیں، پرسوں کیا کھایا تھا یہ یاد نہیں، اسی طرح لاکھ سال بھی گزار لیں گے تو زندگی یاد۔ تو پہلی بات مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کہی، عش ما شئت فإنک میت، حضور جتنی چاہیں زندگی جی لیں،
بالآخر مرنا ہے، اور جو ہی مرنا ہے یہ زندگی لمحوں میں بدل جائے گی. لبسنا یومن او بعضا، دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہر کے آئے. نمبر 2، وَحْبِبْ مَا شِئْتَ، جس چیز سے آپ جتنی چاہیں محبت کر لیں. فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، بالآخر آپ نے وہ چیز چھوڑنی ہے. بیوی سے، بچوں سے، دکان سے، مال سے، اولاد سے، جس چیز سے جتنی چاہیں محبت کر لیں بالآخر چھوڑ لیں. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَوْنَ بِهِ. حضور اللہ کا یہ کہنا ہے، آپ اپنی امت کو بتا دیں، جیسے چاہو جیو، جو چاہو عمل کرو، جو چاہو کام کرو، جو چاہو من کو بھائے. تم کہو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں گزاریں، گزارو. مجزأم بھی، جو کرو گے بھرو گے، جو کرو گے بھرو گے. محبت کسی چیز سے کی ہمیشہ رہنے والی نہیں. زندگی لمبی سے لمبی مل جائے ہمیشہ رہنے والی نہیں. جو کر لیں گے بھرنا پڑے گا، وہ بھی وبال ہے. باقی رہنے والا کیا ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. حضور اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ اللہ نے ایمان والوں کی عزتیں رات کو مصلی پہ کھڑا ہونے میں رکھی. دوستو، آج کے جمعہ میں ایک جملہ آپ یاد کر کے جانا، آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گا. پورا جمعہ تو یاد نہیں رہنا، 10 جمعوں کے بعد تو مجھے یاد نہیں رہنا میں نے کیا پڑھایا ہے، میرے سننے والوں کو کہاں یاد رہے گا. ایک جملہ، زندگی کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بناؤ. پورے جمعہ میں یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، زندگی کے لمحوں کو اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ، اپنے حق میں گواہ بناؤ. اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو جھوٹ بولا تو یہ لمحہ میرے خلاف گواہ ہے، یہ بولے گا، یہ وقت بتائے گا. بدکاری کی یہ لمحہ، یہ وقت میرے خلاف گواہ ہے. چوری کی میرے خلاف گواہ ہے. بے ایمانی کی میرے خلاف گواہ ہے. خیانت کی میرے خلاف گواہ ہے. فضول وقت ضائع کیا یہ لمحہ میرے خلاف گواہ ہے. کوشش کرو کہ اپنے وقت کو، اپنے ذہن کو، اپنی زندگی کو ان کاموں کے اندر لگاؤ کہ وہ لمحے قیامت کے دن میرے حق میں گواہ بن جائیں، آپ کے حق میں گواہ بن جائیں. جو کام ہمیشہ رہنے والا نہیں، جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کے لیے پریشانی لے کے ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت قیامت کے دن میرے حق میں گواہی بننے والا نہیں. ہر چیز ہم نے یہیں چھوڑ کے جانی. میں نے تمہید میں یہ گزارش کی ہے کہ ہر اس چیز سے ہمیں محبت کرنی چاہیے جو چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی ہے، اور ہر اس چیز کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے، ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے جس نے مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہنا. گزشتہ قومیں، ان کی تواریخ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی. ایک قوم کا ذکر کیا ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ قوم بڑے بڑے محلات، مکان پہاڑوں میں سے تراش کے بناتی تھی. آمینین، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی، بے خطر سمجھتی تھی، اور ان کا یہ یقین تھا کہ ان مکانوں میں ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وہ ان مکانوں کو اتنا مضبوط بناتے تھے، لیکن وہ قومیں نہیں رہیں، وہ مکان نہیں رہے. زندگیاں انہوں نے ان مکانوں پہ کھپا دیں، تھکا دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، کسی ایسی چیز پہ محنت زیادہ نہ کریں، کسی ایسی چیز کو دل پہ زیادہ نہ لگائیں، دماغ پہ زیادہ سوار نہ کریں جو مستقل مسئلہ نہیں ہے. مستقل مسئلہ تو میری آپ کی آخرت ہے، یہ تو ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تاریخ شاہد ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کہ بڑے بڑے معزز گھرانے اور بڑے بڑے سطوت والے گھر، حشمت والی بڑی بڑی جاگیریں، کہ طلعها حضیم،
کہ ان کے مکانوں کے آگے لہلہاتے خوشوں والے باغات، اتترکون اتترکون، اتنا سب کچھ، کم ترکو من جنات و عیون، چشمے، اور وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تکبر کے لیے، اظہار کے لیے، کبر کے لیے، خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، فارحین، اپنا روب جمانے کے لیے، یہ ہاتھ دو چشمی ہے، فارحین، اپنے من کی وجاہت لوگوں پہ دھاک بٹھانے کے لیے، تنحتون من الجبال، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے مکان بناتے تھے، اتتخذون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اس طرح مکان بناتے تھے، لعلکم تخلدون، گویا کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تو اس طرح اپنی دنیا کی کسی جاگیر، کسی مکان اور دنیا کے کسی کام کو سنوارنے پہ لگ جانا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ اس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دھوکے میں ہے بندہ بھائی۔ قرآن مجید بہت واضح، قرآن کہتا ہے کہ لمحوں کو، وقت کو، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنے حق میں گواہ بناؤ، اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ۔ نماز میں گزرا ہوا وقت تیرے حق میں گواہی ہے، کسی دو لڑے ہوئوں کو سولو کروانے کا دیا ہوا وقت تیرے حق میں گواہی ہے، کسی غریب کی غربت پروری تیرے حق میں گواہی ہے، کسی مظلوم کی داد رسی تیرے حق میں گواہی ہے، کسی نیک شخص کے نیک حق کے لیے تیرا کوشش کرنا تیرے حق میں گواہی ہے، کسی غریب یتیم مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا تیرے حق میں گواہی ہے، یہ نماز تو تیرے حق میں گواہی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، کلو سلامہ علیہ صدقہ، میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے جسم کے جو جوڑ ہیں نا، ایک ایک جوڑ پہ اللہ نے صدقہ واجب کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا کی کرنسی کی شکل میں ان جوڑوں کا صدقہ اللہ کو دینا چاہیں تو یہ ساری کائنات مل کر کے میرے آپ کے جوڑوں کی کرنسی نہیں بن سکتی، یہ عوض نہیں بن سکتی۔ اللہ نے ان جوڑوں کا صدقہ کیا رکھا ہے جو ہر بندے پہ واجب ہے؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب تم فرضی نماز کے لیے آتے ہو، المشی الاقدام لک صدقہ وکل سلامہ علیہ صدقہ، مسجد میں آتے جو تیرا قدم اٹھتا ہے یہ تیرے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ مسجد میں آنا تیرے حق میں گواہ۔ یہاں ہم موسیقی کی محفل میں جاتے ہیں، میرے خلاف گواہی، نکتب ما قدموا، ہم تمہارے قدم بھی لکھتے ہیں، وآثارہم، تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں موبائل پہ کی گئی سرچ گواہ، دیکھے گئے برے منظر گواہ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، یہ سارے گواہ ہم قیامت کے دن کھڑے کر دیں گے۔ اور وَوُزِيَ الْكِتَابِ، تمہارے نامہ اعمال لائے جائیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی لائے جائیں گے، وَشُهَدَاء، یہ گواہ لائے جائیں گے، تیرے لمحے لائے جائیں گے، تیرا وقت لایا جائے گا، تیری زندگی لائی جائے گی، وہ راتوں کا ہنسنا، وہ فضول وقت ضائع کرنا، وہ تنہائی کے اندر برائیاں کرنا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، اپنی زندگی کو اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے۔ میرے بھائی، میرا جملہ غور سے سن، تیرے کام آئے، تیری زندگی نکھرے، تیری آخرت سنورے، کہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے۔ تیرا تجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں، تیرا تجھ سے بڑا دوست کوئی نہیں، تیرا تجھ سے بڑا بدخواہ کوئی نہیں، تیرا تجھ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنی فکر کر، خود کو دوزخ سے بچا۔ اور انسان کو دوزخ میں گرانے والا کوئی بیگانہ نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی نفس ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ مت کسی کو الزام دے، آ جا کے قیامت کے دن کچھ نہیں سوجے گا تو شیطان کو پکڑے گا، اور شیطان کو پکڑ کے کہے گا، او خبیث پلید، تیری یہ تیری وہ، تو نے مجھے غلطی کی طرف مائل کر دیا، گناہ کی طرف مائل کر دیا، میری تنہائیاں پلید کر دی، یہ لمحے میرے خلاف گواہ بن گئے۔
تو شیطان آگے سے کیا کہے گا؟ ما انا بمصرخکم، میں نے کب تجھے آواز لگائی تھی؟ ما انا بمصرخکم، میں نے کب تیرا ہاتھ پکڑا تھا؟ دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو دل میں خیال ڈالتا تھا، اور جب تیرے دل میں برائی کا خیال آتا تھا تیرے سنسر تجھے بتاتے تھے کہ یہ غلطی ہے، لیکن جو رب کا سسٹم تھا، رب کا نظام تھا، تیرے سنسر تھے، تو ان کی طرف دھیان نہیں کرتا تھا بلکہ میرے خیال کی طرف آ جاتا تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے لعنتیں نہ ڈال بلکہ اپنے آپ کو لعنتیں ڈال، مجھے ملامت نہ کر۔ میرے نوجوان تنہائی کے کسی لمحے کو اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے، اپنی زبان کے کسی جملے کو اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے، اپنی زندگی کے کسی عمل کو اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے، اپنی محفل کی کسی گزری ہوئی فرصت کو اپنے خلاف گواہ نہ بننے دے۔ الوقت حجت لک اولی، یہ تیرے لمحے یا قیامت کے دن تیرے حق میں بولیں گے یا تیرے خلاف بولیں گے۔ اور اگر تو دنیا کے مفاد کے لیے دھوکے کر رہا ہے، اپنے مکان کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ اور دغے پہ دغا کر رہا ہے، تو گزشتہ تاریخیں پڑھ، وہ کچھ نہیں رہا جو تجھ سے زیادہ مضبوط تھا، جن کی بنیادیں تجھ سے زیادہ مضبوط تھیں۔ حضرت ابو درداء غوطہ کے علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں میں ایک ریت چل پڑی تھی کہ وہ بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے۔ انہوں نے آواز لگائی کہ حضور کا صحابی آیا ہے، ان کی بات سنو۔ لوگ جمع ہوئے، فرمانے لگے، لوگوں گزشتہ تاریخ سے تم نے سبق نہیں سیکھا؟ 3 بار فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی کہ جو کام گزشتہ قومیں کرتی تھیں ان کے کام نہیں آیا، قرآن میں پڑھتے بھی ہو پھر وہی کرتے ہو؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں اگلے جملے فرمائے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو سطوت حشمت میں تم سے بہت آگے بڑھی ہوئی تھیں، ان کی پراپرٹیاں زمانے نے دھول بنا کے اڑا دی ہیں۔ اگر میں ان کی تمام جائیداد کی قیمت 2 درہم لگاؤں تو مجھے ان کی پراپرٹی جو دھول بن کے اڑ چکی ہے 2 درہم میں مجھ سے خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری ان پراپرٹیوں پہ بھی یہی دن آئیں گے۔ جب ان کی ویلیو نہیں تو ان کے لیے مرتے کیوں جا رہے ہو؟ پھر ان لمحوں کو اپنے خلاف گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ مختصر سی زندگی جو ملی ہے، اس پہ دنیا کے وبال کو سروں پہ سوار کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں غیر سنجیدگی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اندھا پن ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، سنگ دلی ہے کہ دن بدن اس کا پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے، فکر اپاہج ہوتی جا رہی ہے، خیالات آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو بے چین نہیں، تو قبر کو یاد کر کے، اپنی حشر کو یاد کر کے تو بیٹے کو دنیا میں اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، حلال و حرام کی ساری تمیزیں ختم کر بیٹھا ہے، کیا تو اپنے بچے کے بارے جنت کا خواب نہیں دیکھتا؟ لمحوں کو، وقت کو اپنے حق میں گواہ بنا۔ یہ گواہیاں قیامت کے دن وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور رجلاً ذکر اللہ خالیاً ففاضت عینہ، ایک لمحہ کسی نوجوان کی زندگی میں سے فرشتے نکال کے لائیں گے، ہوگا لمحہ ہی، وقت ہوگا۔ خدایا یہ ایک وقت کا حصہ ہے، اس کی 60 سال کی 30 سال کی زندگی میں سے یہ اس لمحے میں بیٹھا تیرے سامنے رو رہا ہے، خالیاً ففاضت عینہ، یہ اس لمحے میں تجھے گواہ بنا رہا ہے، یہ تجھ سے جہنم سے بچنے کی اپیل کر رہا ہے۔ یہ لمحہ ہے، اس لمحے میں یہ تجھ سے جنت کی بھیک مانگ رہا ہے۔
یہ نوجوان ہے، ذا منصب و جمال، خوبصورت لڑکی نے اسے دعوت دی تھی، اللہ اس نے ٹھکرا دیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس نے خود کو قابو میں رکھا، اس نے وہ لمحے اپنے خلاف گواہ نہیں بنائے، خدایا یہ وقت کی وہ گھڑی ہم تیرے سامنے لے کے آئے۔ حضور کا ارشاد ہے یہ وقت کے لمحے جو ہی اس کے حق میں بولیں گے اللہ اس کے بارے جنت کا فیصلہ سنائے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے، صحیح حدیث ہے، قیامت کے دن روزے، نمازیں، زکاتیں، حج، عمرے، صحیح حدیث ہے، لے کر کے آئیں گے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حضور نے فرمایا جس طرح تہامہ علاقے کے پہاڑ ہیں، لیکن وقت کے کچھ لمحے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، رات کی تنہائیوں کی کچھ گھڑیاں۔ میرے نوجوان میری بات پہ غور کر، خدا تجھے دل بینا عطا کرے، اللہ تجھے بصیرت عطا کر دے۔ روزوں کے ساتھ آئیں گے، نمازوں کے ساتھ آئیں گے، حج زکات کے ساتھ آئیں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تہامہ علاقے کے بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فرشتے رات کے کچھ لمحے رب کے سامنے رکھیں گے، خدایا یہ بڑی نیکیاں لے کر کے آئے ہیں، یہ سارے ڈھیر پہاڑوں جتنے ان کے ہیں، لیکن یہ رات کی فلاں گھڑی میں برائی کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث۔ اللہ یہ ساری نیکیاں ان کی، لوگ منہ میں انگلیاں ڈال رہے ہیں ان کی نیکیاں دیکھ کے، لیکن یہ لمحے ان کے خلاف کھڑے ہیں، یہ رات کی یہ گھڑی، یہ 2 منٹ، یہ 5 منٹ، یہ 10 منٹ کی بدکاری، یہ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے دیکھتے ان کی وہ نیکیاں ہباء منصورہ ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا حضور جرم کیا، گناہ کیا؟ آج کے جمعے کا موضوع ارشاد ہوا، عربی جملوں کا ترجمہ یہ، حضور فرمائیں گے کہ رات کے کچھ لمحے برائیوں میں لوگوں سے چھپ کر کے گزارے، وہ قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ایک بندہ، توجہ فرمائیے، یہاں الرحمن گارڈن میں 10 مرلے کا مکان بنا لے، کتنے مرلے کا؟ 20 مرلے کا، 30 مرلے کا، اور بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ 1 فٹ جگہ ساتھ والے پلاٹ کی ہے، اور وہ ساتھ والا بندہ نہ مانے اور کہے کہ میں نے جگہ لینی ہے، 4 منزلیں بھی بنی ہوں تو آئینی اور قانونی طور پہ بلڈنگ گرانا پڑے گی۔ ایک لمحہ اتنی بڑی بلڈنگ، ہاں واللہ العظیم، اللہ کی قسم، اگر تیری زندگی کے لمحے تیرے خلاف کھڑے ہو گئے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں کھا جائیں گے۔ کسی بھول میں نہ رہ کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، دھوکے سے باہر آ، چالاک نہ بن، امی کو پتہ نہیں چلتا، ابو کو پتہ نہیں چلتا، جس کو دھوکہ دے رہا ہے وہ تیری نسلیں جو دنیا میں نہیں آئی وہ ان کو بھی جانتا۔ تو بلا سرائر، تیرے پوشیدہ راز وہ تیرے سامنے عیاں کر دے گا، وہ تیرے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ بندہ بن، وقت کے لمحوں کو اپنے خلاف گواہ نہ بنا، مل جائے گا تمازتے احساس کا صلہ، عکسے جہاں کو لمحوں کی رفتار بن کے دیکھ، دھیان کر، ذرا توجہ کر۔ بڑی لمبی آگے گھڑی ہے حساب کتاب کی، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَوٌ بِهِ، حضور امت کو بتاؤ جو چاہے کرتی پھرے لیکن بدلہ ہے۔ یہ تیری میری کی تقسیم سے باہر آ، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی تقسیم سے باہر آ، اپنی زندگی سنوار، اپنے لمحے کو اپنے خلاف کھڑا نہ ہونے دے۔ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، لمحے اپنے خلاف کھڑے کر رہا ہے، مرچ میں ملاوٹ کر رہا ہے، لمحے اپنے خلاف کھڑا کر رہا ہے، ملاوٹ آمیزش کر رہا ہے، لمحے اپنے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔
اور اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے لمحے اپنے خلاف کھڑے کر رہا ہے، رشتہ کروانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے 5-10 ہزار کی خاطر وقت اور لمحوں کو اپنے خلاف کھڑا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بنتا ہے، تنہائی میں ہر چیز بد کرداری اور برائی دیکھتا ہے، یہ راتوں کی گھڑیوں اور لمحوں کو اپنے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب محفوظ کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، مسجد بیت الرحمن میں آنے والے ساتھیوں، جمعے کے لمحے بڑے قیمتی ہیں، جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ کر کے ان لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بناؤ۔ حضور کا ارشاد ہے، جو بندہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گیا، یہ لمحے اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے، اللہ ایک ایک قدم کو سال سال کے روزوں اور نفلوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اذان سن، جواب دے، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے، حضور کی ذات پہ درود پڑھ، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے، چغلی چھوڑ، استغفار کر، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ اگر کسی کا کچھ سنوار نہیں سکتا تو کسی کا بگاڑ مت، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ مسکرا کے مل، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ سلام میں پہل کر، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ بزرگ کو عزت دے، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو خراب نہ کر، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ حضور نے فرمایا، نوجوان شاب النشا فی عبادت اللہ، یہ رب کی بندگی اور جوانی اپنی اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے والا، جوانی آئی، شباب آیا، لیکن کسی سیاسی پارٹی کے نام کر کے اس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ آئے اس کے پاس بھی موقع، آئے اس کے پاس بھی لمحے، اس نے گزشتہ کبھی برائی کی تھی، اسے اس کے ذائقے بھول چکے تھے، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کون سا یاد رہنا ہے، کم از کم لمحے کو تو اپنے حق میں گواہ بنا لوں کہ اللہ موقع آیا تھا پر میں نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ دل میں برائی کے خیال آئے تھے لیکن اے میرے خدا تو نے مجھے بچایا، یہ میرا لمحہ میرے پاس گواہ ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، رب اس لمحے کی لاج رکھ کے اس کی ساری برائیوں کو اللہ چھپا دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ کو تنہائی میں رو، کو ترلا مار، کو لمحہ اپنے حق میں گواہ بنا، کو سجدہ کر، کو رکوع کر، کو منہ بنا، کوئی ہاتھ اٹھا، اتنا بے مروت، اتنا بے پرواہ کہ تجھے آخرت یاد ہی نہیں۔ تیری 30 سال کی زندگی، اس زندگی میں اگر اب کوئی رونے والی رات نہیں تو مرنے کے بعد کہاں سے نکلے گی بھائی؟ اگر اب اللہ کے لیے کچھ نہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں تو مرنے کے بعد جی اللہ بخشنہار ہے۔ ہاں اللہ نے بتایا قرآن مجید میں نے کسے بخشنا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، مکان اس طرح بناتے ہو کہ گویا ہمیشہ رہنا ہے، زندگی کھپا دو مکانوں پہ اور مانگو مجھ سے جنت الفردوس، تو کون سا لمحہ ہے جس میں ہمارے لیے محنت کی ہوگی؟ جس میں آخرت کے لیے تو رویا ہوگا؟ اپنے خاندان پہ محنت کر، نماز کے لیے آ، یہ لمحے تیرے حق میں گواہ بنے۔ کل کی فجر چلی گئی، پرسوں کی نہ جانے دے بھائی۔ کل قرآن پڑھا تھا نہیں تو کیا ہوا، آپ امیر ہو گئے؟ جو وقت قرآن کو نہیں دے سکے اس وقت نے آپ کو کیا دے دیا ہے؟ سبق حاصل کر، اگر پڑھ لیتا تو کل کا لمحہ گواہ ہو گیا تھا نا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر کل ہم پڑھ لیتے ایک پارہ، جمعہ رات کو ایک پارہ پڑھ لیتے تو وہ لمحے گواہ ہو گئے تھے، لیکن ہم نے ضائع کر دیے، ہم نے ضائع کر دیے۔ رسول کے صحابہ ایک ایک لمحے کو اپنے حق میں گواہ بنانے والے، راتوں کی تنہائیوں کو اپنے حق میں گواہ بنانے والے، اتنے اچھے لمحے گزارے کہ قرآن ان کا گواہ بن گیا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ حضور یہ تجھے بتاتے نہیں، میں رب جانتا ہوں، یہ بستروں پہ نہیں لیٹتے، یہ رات کو میرے سامنے کھڑے رہتے۔ ان کی راتیں گواہ ہیں، ان کے دن گواہ ہیں۔ حضور یہ آپ کے صحابی ہیں، ان کے گھر مہمان آیا تھا، انہوں نے خود نہیں کھایا، اس کو کھلایا ہے، وہ لمحہ گواہ ہے۔
یہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، رب گواہ ہے، رب کا رسول گواہ ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب گواہ، رب کا رسول گواہ، قرآن گواہ، فرشتے گواہ، اور آج میں آپ گواہ کہ جن کی راتیں اپنے حق میں گواہی بناتے ہوئے گزری، آج وہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ لوگ انہیں اپنے، ورنہ مکان بنانے والے تو ہم سے بھی بڑے بڑے آئے ہیں بھائی، تو قرآن مجید نے اسے فضول مشق قرار دیا، بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جہاں بھی کوئی جگہ دیکھتے ہو ایک یادگاری بلڈنگ بنا دیتے ہو، فرمایا بڑے فضول کام کرتے ہو۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آخری آیت غور سے سنو، وقت مکمل ہوا جمعہ کا، توجہ۔ زمانے کے کافر، دنیا پہ حکومت کرنے والے، ایک آیت ہے انتہائی غور سے سنو۔ اقتدار دیکھا، لذتیں اٹھائیں، دنیا پہ عروج کمایا، کسی قسم کا وبال نہیں آیا، بیمار نہیں ہوئے۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ربما، ربما کا ترجمہ کیا ہے؟ چھوٹا سا لمحہ۔ ربما کا ترجمہ کیا ہے؟ چھوٹا سا لمحہ، بعض دفعہ زندگی کے کسی لمحے میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان کی زندگی ان کے سامنے رکھی جائے گی، بتایا جائے گا کفر ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، صدارت ہے، امارت ہے، نظامت، یہ سب کچھ زندگی میں ہے تیری میں۔ وہاں وہ خواہش کریں گے کاش ایک لمحہ اسلام کا نکل آئے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا، کاش اتنی لمبی زندگی میں کوئی ایک لمحہ نکل آتا جس لمحے میں ہم مسلمان ہوتے، ایک لمحہ نکل آتا جس لمحے میں ہم، آج وہ لمحہ ہمارے حق میں گواہ بنتا۔ اور میرے دوست تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے رب نے زندگی ہی اسلام والی دی ہے، اور پھر تو اسے اپنے حق میں گواہی نہیں بنا رہا۔ داڑھی کٹوا کے زندگی کے لمحوں کو اپنے خلاف گواہ نہ بنا، مونچھیں بڑھا کے تاؤ دے کے زندگی کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ نہ بنا۔ اس جوانی، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی، تیرے سامنے چھن رہی ہے لوگوں سے، بڑھاپے میں، اور بڑھاپا قبر میں تبدیل نہیں ہو رہا، تو سبق سیکھ۔ چلی تو جانی ہے، گواہ بنا۔ پیسہ ہمیشہ رہتا ہے بھائی، آپ سب کہیں گے نہیں، اگر مل گیا ہے تو اپنے حق میں گواہ بنا۔ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے نہیں، جب رہنی ہمیشہ نہیں تو اپنے حق میں اسے گواہ بنا۔ قرآن کی طرف آ، دین کی طرف آ، رب کی طرف بلا۔ اگر رب نے بولنے کی طاقتیں عطا کی ہیں تو بولتا بندہ ہمیشہ ہے، ان جملوں کو اپنے حق میں گواہ بنا۔ اگر دیکھنے کی قوتیں رب نے عطا کی ہیں، دیکھتا بندہ ہمیشہ ہے بھائی نہیں، تو ان دیکھنے کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا۔ آپ سنتے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کی سماعتوں کو بحال رکھے۔ میرے عزیزو، سنتا بندہ ہمیشہ ہے نہیں، جو لمحے اللہ نے عطا کیے ہیں ان لمحوں میں سننے کو اپنے حق میں گواہ بنا۔ ایک ایک لمحہ نیکی میں گزرنا چاہیے، خیر کے کام میں گزرنا چاہیے، جوانی خیر کے کام میں گزرنی چاہیے، تو بڑھاپے میں انشاءاللہ خود بخود خیر آ جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی چھوٹی سی زندگی کو کم از کم آپ اتنا کر لیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو قیامت کے دن وبال بن جائے۔ میرا وقت میرا گریبان پکڑ لے اور مجھے جھنجھوڑے، اور میں وہاں یہ کہوں فرجے نا، اللہ مجھے واپس بھیج، نعمل صالحہ، اس لمحے میں برائی کی جگہ اچھائی کروں گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، لوگ چیخیں گے، قرآن کہتا روئیں گے، ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ اس کام کی جگہ جس لمحے میں ہم نے گندا کام کیا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے اس لمحے میں ہم اچھا کام کریں گے، صالحا غیر الذی کننا۔ تو آگے سے آواز کیا آئے گی؟ اولم نعمرکم، کیا ایک بار عمر نہیں ملی تھی؟ ما یتذکر، کہ اس عمر میں سبق حاصل کرتے، تمہیں گزشتہ تمہاری زندگی میں گزرنے والے دن بھولتے نہیں تھے؟ جب وہ بھول جاتے تھے، جب ذائقے اور لذتیں اور برائیاں یاد نہیں رہتی تھی، تو پھر دوبارہ کیوں کرتے تھے؟ بعد پچھتائے کام نہ آئے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ہمارے دربار میں آنے کے بعد واپسی ممکن نہیں، یا جنت ہے یا جہنم۔
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ آیت لکھ کر کے اپنے گھروں میں لگائیں، سورہ المدثر کی آیت ہے۔ لمن شاء منکم انہا لإحدی الکبر، لوگوں وڈیاں وڈیاں گلاں جو یہ بھی ایک وڈی گل ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس زندگی میں جو چاہے آخرت کے اندر آگے بڑھ جائے، اس زندگی میں جس کا جی چاہتا ہے پیچھے رہ جائے۔ اس کا مطلب ہے آگے وہ بڑھے گا جس کا جی چاہے گا، اور پیچھے رہے گا اپنے جی کے پیچھے لگ کے پیچھے رہے گا۔ رب کسی کو پیچھے نہیں رکھتے، اللہ نے مواقع میسر کیے ہیں ایک جیسے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے تو غریب تھا، اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے پاس اسباب نہیں تھے، تو غربت کی زندگی کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا، رب تجھے جنت کا مقیم کرے۔ تو امیری کے لمحوں، بیماری کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا، جوانی کے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا۔ تو سفید ہے تو سفید صحیح، تو کالا ہے تو کالا صحیح، یہ تقسیمیں تیری میری ہے میرے بھائی۔ رب کے دربار میں ان رنگتوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس چیز سے پڑتا ہے تیرا رنگ چیٹا ہے سفید ہے، تیرے لمحے اگر سیاہ ہیں تو تجھ سے بڑا سیاہ کار کوئی نہیں، تیرا رنگ اگر کالا ہے، تیرے لمحے اگر سفید ہیں تو تجھ سے بڑا روشن چہرے والا، تابناک اور منور چہرے والا نہیں۔ آ رات کو رویا کر تہجد میں رب کے سامنے، قرآن کی تلاوت کیا کر، نمازوں کی پابندی کیا کر۔ یہ میڈیا کے چکر سے نکلا میرے بھائی، یہ موبائل کے دھجل سے جان چھڑا لے میرے دوست۔ تیرا ہاتھ قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے، حضور کے فرمان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ گھر بنا تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے رنگ کو غالب کر۔ اگر دعوت کر تو نیکوں کو بلا، تیری دعوت تیرے حق میں گواہ بنے۔ شادی کر تو ایمان کی بنیاد پہ کر، تیری شادی تیرے حق میں گواہ بنے۔ اولاد مانگ تو یہ جملہ کہہ، ربی حب لی من الصالحین، تیری اولاد تیرے حق میں گواہ بنے۔ جب مل جائے تو کہہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تیری بیوی تیرے حق میں گواہ بنے۔ اللہ میرے دوستوں کو میرے حق میں گواہ بنا، مجھے ایسے دوست عطا فرما کہ ان کی دوستی قیامت کے دن میرے کام آئے۔ یہ حضور کی دعا ہے، سن کر کے جاؤ۔ حضور رب سے کہا کرتے تھے، اللہ مجھے محبت بھی اس بندے کی عطا کر کہ وہ تجھے محبوب ہو۔ حضور نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آئے، غلطی کرو تو تمہیں روکے۔ اپنے دوست بھی وہ بنا جو قیامت کے دن تیرے حق میں گواہ بنے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کا فیصلہ ہے تیرے جتنے دوست ہیں دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء غیر دوست، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے دشمن بن جائیں گے۔ سورہ زخرف کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے یہ دشمن، جب سارے دوست دشمن بن جائیں گے تو ایسی دوستی کے لیے تو مر کیوں رہا ہے؟ فخر سے کیوں کہتا ہے فلاں میرا دوست ہے؟ دوست اس کو کہہ جو تیرے کام آئے۔ عظیم اختر سے دوستی لگا بھائی، قاری سمجھ کے، مولوی سمجھ کے، تیرے کام آئے گی۔ اگر کوئی مفاد ہے تو کام نہیں آئے گا۔ یونیورسٹی کا آدمی ہے، فلسفے کا آدمی ہے، یونیورسٹی میں سلام دعا بنائیں گے تو کام آ جائے گی، یہ پھر یہ دوستی کام کی نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، قاری سعید اللہ سے یاری لگا کس لیے؟ قرآن کا قاری ہے۔ پاکستان بھر میں لوگ قرآن سنتے ہیں ماشاءاللہ، زندگی گزار دی۔ میں حفظ کرتا تھا سن 2004 میں مہمان خصوصی ہوں، آپ کا ٹائم مجھ سے قیمتی نہیں ہے، میں اس لیے کچھ لمحے اوپر لے رہا ہوں۔ سن 2004 میں حفظ کرتا تھا میں، تو قاری صاحب خانے والا ہے، تو ہماری یہ خواہش اور شوق تھا کہ ہم قاری صاحب کو آگے بیٹھ کے سنیں، لیکن ہمیں جگہ نہیں مل رہی۔ تب میں حفظ کر رہا تھا، تب سے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ تنہائیاں بھی عطا فرمائی ہیں جو تنہائیاں ان کے حق میں گواہ ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ سفر بھی عطا فرمائے ہیں جو سفر ان کے حق میں گواہ ہیں۔ اللہ نے انہیں دوست بھی وہ عطا فرمائے جو دوست بھی ان کے حق میں گواہ ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس پوری مجلس میں سب سے امیر آدمی کون ہے تو وہ قاری سعید اللہ ہے۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، مجھے فیصل آباد جانتا ہے، سعید ناز صاحب بیٹھے ہیں۔ فیصل آباد کے اکثر حلقے مجھے جانتے ہیں، بزنس کمیونٹی مجھے جانتی، نوجوانوں کا جم غفیر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میں نے میاں چنو چھوڑا اس لیے کہ فیصل آباد میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، جامعہ سلفیہ ہے، دارالقرآن ہے، علوم عصریہ ہے، حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، یاسین ظفر صاحب ہیں، اور جناب علی حافظ شریف صاحب ہیں، ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں۔ میں نے اپنی ہجرت کو بھی الحمدللہ اپنے حق میں گواہ بنایا۔
میرے دوستو اپنے لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بناؤ، اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں میں جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر ملاقات ہوگی، آپ اس بات کو یاد رکھیں گے تو میں انشاءاللہ جمعہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا بات چل رہی تھی، آپ اگر بتا دیں گے تو میرا دل خوش ہوگا کہ آپ کو یاد ہے، تو میں انشاءاللہ وہیں سے بات آگے شروع کروں گا کہ لمحوں کو گواہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا عنوان کیا ہوگا؟ آج کا ہے کہ لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا، لمحوں کو اپنے حق میں، عبداللہ صاحب لمحوں کو اپنے حق میں گواہ بنا، اور آئندہ جب ملیں گے تو اس بات پہ بات کریں گے کہ لمحوں کو اپنے حق میں کس طرح گواہ بنایا جا سکتا ہے، لمحوں کو اپنے حق میں کس طرح گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔